کیا تم آرام، خوشی اور مکمل راحت کی خواہش رکھتے ہو، جبکہ ابھی تم اپنے نفس کو مارنے اور دنیا و آخرت کے معاوضے کی خواہش کو دفع کرنے کے عمل کی بھٹی سے گزر رہے ہو، اور جبکہ ان چیزوں کی باقیات تم میں واضح طور پر موجود ہیں؟ اے بے صبر، ذرا صبر۔ مکمل خوشی، مکمل سکون کا دروازہ تم پر تب تک بند رہے گا جب تک ان کی باقیات تم میں موجود ہیں۔ تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک نفس اور تمہاری خواہشات کا ایک ذرہ بھی تم میں موجود ہے۔ سو صبر کرو جب تک فنا کا عمل مکمل ہو جائے۔ تم سونا بن جاؤ، پھر تمہیں بھٹی سے نجات ملے گی اور تمہیں بادشاہ یعنی اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اور تمہاری خوب مہمان نوازی کی جائے گی۔ دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو، یہ سکون کی جگہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 67 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ایک ہجوم امڑ آئے اور اعلانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علل اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان کا ایک خلاصہ میں یہاں بتاتی ہوں جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زار راہ تھا۔ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اسی کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام الیعزر کو صدوم بھیجا۔ الیعزر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ الیعزر نے اسے شرم دلائی کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سرے بازار الیعزر کا سر پھاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم اور دھوکے باز معاملے رکھتے تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کو کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا
جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے، اور ایک لوط علیہ السلام کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹ کر صرف 2 فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی وہ پہلے سے بہت برے برے کام کر رہے تھے۔ اور ارشاد ہوتا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، یعنی تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ آیت نمبر 68۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، بس مجھے رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 69۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے خوار نہ کرو۔ آیت نمبر 70۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ آیت نمبر 71۔ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح سورہ ہود کے حاشیہ نمبر 87 میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا، اور بدمعاش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پرواہ ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے، سورہ ہود میں واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بدمعاشوں کے اس حملے کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں آ کر ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اس وقت کھولی جب بدمعاشوں کا ہجوم مہمانوں کی قیامگاہ پر پل پڑا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے تڑپ کر فرمایا، لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، یعنی کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ واقعات کی اس ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ الفاظ کس تنگ موقع پر عاجز آ کر فرمائے تھے۔ اس سورہ میں چونکہ واقعات کو ان کی ترتیب وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس خاص پہلو کو خاص طور پر نمایاں کرنا مقصود ہے، جسے ذہن نشین کرنے کی خاطر ہی یہ قصہ یہاں نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے ابتدا ہی میں اپنا تعارف حضرت لوط علیہ السلام سے کرا چکے تھے، اور اب اپنے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ان کی یہ ساری فریاد و فغاں محض ایک ڈرامائی انداز کی تھی۔ آیت نمبر 72۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آیت نمبر 73۔ آخر کار پو پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ آیت نمبر 74۔ اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ہو۔ آیت نمبر 75۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 76 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔